خوش آمدید۔ ہمارا خطہ ہند کش یہ صرف پہاڑ اور وادیاں تو نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو وہ گہوارہ ہے جہاں ہماری تہذیب نے آنکھ کھولی، جہاں ہماری تاریخ بنی، اور آج بھی ہماری شناخت کی جڑیں یہی ہیں۔ بالکل درست کہا۔ اور اسی داستان کو سمجھنے کے لیے ہم نے حال ہی میں دی چترال کیمپین پر ایک تفصیلی سیریز مکمل کی ہے۔ جی۔ اس کتاب نے ہمیں خطے کی سیاسی اور فوجی تاریخ تو دکھا دی، 19ویں صدی کے آخر کی، لیکن تاریخ صرف جنگوں اور معاہدوں کا نام تو نہیں ہے۔ صحیح، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے آج ہم ایک نیا سفر شروع کر رہے ہیں۔ ایک بالکل نیا زاویہ۔ جی، جہاں پچھلی سیریز کی سیاسی شطرنج کی بساط ختم ہوئی تھی، وہیں سے ایک روحانی دنیا کا دروازہ کھل رہا ہے۔ یہ سفر ہمیں اپنے آباء و اجداد کے عقائد اور ان قدیم روایتوں کی گہرائیوں میں لے جائے گا، اور ایک بنیادی سوال کی طرف لے جائے گا۔ ہاں، کہ جب ہمارے بزرگوں نے اسلام قبول کیا تو کیا ان کی ہزاروں سال پرانی دنیا کیا وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی، یا اس کی کوئی گونج آج بھی باقی ہے؟ اسی سوال کی کھوج میں ہمارے رہنما ہیں ایک جرمن محقق کارل جیٹمور اور ان کی کتاب دی ریلیگیونن دس ہندو کش۔ دی ریلیگیونن دس ہندو کش؟ جی، یہ جرمن نام ہے، مطلب ہندو کش کے مذاہب۔ یہ کتاب 1975 میں شائع ہوئی اور یہ ہمارے خطے کی روحانی میراث کو سمجھنے کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیٹمار خود اس خطے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ان کے مطابق یہ دنیا کے سب سے الگ تھلگ اور ثقافتی طور پر منفرد خطوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، تو یہ کتاب اسی انفرادیت کا ثبوت ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ کارل جیٹمار خود کون تھے؟ مطلب جرمنی سے ایک عالم کا ہمارے ان پہاڑوں سے کیا تعلق بنا؟ کارل جیٹمار، جن کا تعلق جرمنی کی مشہور ہیڈلبرگ یونیورسٹی سے تھا، 1918 میں پیدا ہوئے اور 2002 میں ان کی وفات ہوئی۔ اچھا۔ اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے ان پہاڑوں کی تحقیق کے لیے وقف کر دیا۔ کتنا عرصہ؟ یہ کوئی 2-4 دن کی بات نہیں ہے۔ 1955 سے لے کر 1973 تک، یعنی تقریباً 20 سال، وہ بار بار یہاں آتے رہے، لوگوں کے ساتھ رہے اور ان روایات کو سمجھنے کی کوشش کی جو تیزی سے ختم ہو رہی تھیں۔ 20 سال؟ یہ تو کسی کی پوری پیشہ ورانہ زندگی ہو سکتی ہے۔ بالکل، اسی سے ان کے کام کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات جو مجھے ان کے کام میں بہت متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تحقیق صرف مغربی نقطہ نظر پر مبنی نہیں تھی، وہ مقامی دانش کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ جیٹمار کے کام کی بنیاد ہی مقامی معلومات پر ہے۔ وہ خاص طور پر چترال کے مرحوم شہزادہ حسام الملک کا ذکر بڑے احترام سے کرتے ہیں۔ اچھا؟ جی، وہ اپنی کتاب میں صاف لکھتے ہیں کہ اگر شہزادہ صاحب کی رہنمائی نہ ہوتی تو چترال پر باب لکھنا ان کے لیے ممکن ہی نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علم یہیں کی زمین سے اٹھا ہے، باہر سے مسلط نہیں کیا گیا۔ بالکل، اور یہی بات ان کے کام کو اور بھی مستند بناتی ہے۔ کرتے ہیں تاریخی علم الانسان یا ہسٹوریکل ایتھنالوجی۔ جی، اب یہ نام سننے میں تو بڑا علمی اور پیچیدہ لگتا ہے، عام فہم میں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جیٹمار کا بنیادی نظریہ بہت دلچسپ ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہمارے ہاں جو لوک عقائد پائے جاتے ہیں، یعنی فوک بلیفز، جی، جنہیں ہم کبھی کبھی پرانے وقتوں کی باتیں یا توہمات کہہ دیتے ہیں، وہ اصل میں بے معنی نہیں ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ ان کے مطابق یہ ایک قدیم زیر تہ ہے، ایک سبسٹریٹ جو بڑے مذاہب جیسے اسلام کی سطح کے نیچے آج بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہیں۔ اچھا، تو یہ رسومات اور کہانیاں ایک طرح سے کھڑکی ہیں۔ بالکل، ایک کھڑکی جس سے ہم اپنے آباء و اجداد کی اس دنیا میں جھانک سکتے ہیں جو اسلام کی آمد سے پہلے موجود تھی۔ تو یہ ایک طرح سے ثقافتی آثار قدیمہ یعنی کلچرل آرکیالوجی جیسا کام ہوا۔ یہ بہترین تشبیہ ہے۔ جیسے ماہرین زمین کھود کر پرانی تہیں نکالتے ہیں، ویسے ہی جیٹمار ہماری رسومات اور کہانیوں سے پرانے عقائد کی تہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ اور جس طرح زمین کی سب سے نچلی تہ سب سے پرانی ہوتی ہے، اسی طرح جیٹمار کا ماننا تھا کہ ہماری سب سے عجیب لگنے والی رسمیں دراصل ہماری اجتماعی یادداشت کی سب سے گہری اور پرانی تہ ہو سکتی ہیں۔ یہ نظریہ تو بہت گہرا ہے، کوئی مثال دے سکتے ہیں اس کی تاکہ سامعین اس تصور کو بہتر طور پر سمجھ سکیں؟ جی بالکل، مثال کے طور پر ہمارے کئی علاقوں میں آج بھی بچے کی پیدائش پر اس کے سرہانے لوہے کی کوئی چیز رکھتے ہیں، چھری یا درانتی،
جی ہاں، یہ رواج تو ہے اب بھی۔ بظاہر یہ ایک عام سا ٹوٹکا لگتا ہے، لیکن جیٹمار ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا اس کا تعلق اس قدیم عقیدے سے تو نہیں جہاں یہ مانا جاتا تھا کہ پریاں یا دوسری مخلوق نئے پیدا ہونے والے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی تھی؟ اور لوہا انہیں بھگاتا تھا؟ جی۔ لوہا وہ واحد دھات تھی جس سے وہ ڈرتی تھی۔ اسلام کی آمد کے بعد پریوں کا تصور جنات میں بدل گیا، لیکن لوہے کا حفاظتی استعمال ایک ثقافتی یادداشت کے طور پر باقی رہ گیا۔ یہی وہ زیر طے ہے۔ ایک منٹ، اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سب نادانستگی میں اپنے ساتھ ایک زندہ میوزیم لے کر پھر رہے ہیں؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ہماری روزمرہ کی چیزیں جنہیں ہم توہمات کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ تاریخ کے زندہ فوسلز ہیں؟ بالکل۔ لیکن اس پر ایک اعتراض یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ محض اتفاقات ہے۔ ہو سکتا ہے مختلف ثقافتیں ایک جیسی رسومات خود ہی بنا لیتی ہوں۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جیٹمار اس کا جواب تقابلی مطالعے سے دیتے ہیں۔ کیسے؟ وہ صرف ایک وادی کی رسم نہیں دیکھتے، وہ پورے خطے حتیٰ کہ وسطی ایشیا اور سائبیریا تک کی ملتی جلتی روایات کا موازنہ کرتے ہیں۔ جب ایک ہی جیسی رسم سینکڑوں میل کے فاصلے پر مختلف قوموں میں معمولی فرق کے ساتھ پائی جائے تو پھر وہ محض اتفاق نہیں رہتا۔ اچھا، تو یہ ایک مشترکہ قدیم ورثے کی نشاندہی کرتا ہے۔ جی، اسی وسیع تقابلی فریم ورک کی وجہ سے ان کا کام بہت مضبوط ہے۔ یہ تو واقعی ایک ڈیپ ڈائیو ہے۔ تو جیٹمار نے اپنی اس ثقافتی کھدائی کو کتاب میں کس طرح ترتیب دیا ہے؟ جیٹمار نے کتاب کو بہت منظم انداز میں 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہماری آنے والی سیریز بھی اسی ترتیب پر چلے گی۔ ٹھیک ہے۔ کتاب کا پہلا حصہ ہمیں قدیم کافرستان یعنی آج کے نورستان کی اس گمشدہ دنیا میں لے جاتا ہے۔ وہ دنیا جو اب موجود نہیں؟ جی، جو 1895 میں امیر عبد الرحمن خان کے حملے کے بعد تقریباً ختم ہو گئی۔ یہاں ہمیں جن کے دیوتا گیش اور آسمانوں کے دیوتا امر کی کہانیاں ملتی ہیں۔ یعنی تاریخ کے وہ اوراق جو اب صرف کتابوں میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے ہم مشرق کی طرف آتے ہیں۔ کتاب کا دوسرا حصہ شینا اور برشو بولنے والوں کی روایات پر ہے، یعنی گلگت ہنزا نگر اور ارد گرد کی وادیاں۔ اچھا۔ یہاں ہمیں پہاڑوں پر رہنے والی پریوں اور ان سے رابطہ کرنے والے شیمن یا بٹن کا ایک بہت دلچسپ تصور ملتا ہے۔ تو جیٹمار نے کافرستان کی اس دنیا کا نقشہ کھینچا جو اب نہیں، لیکن کیا انہوں نے ان عقائد کا بھی ذکر کیا جو آج بھی زندہ ہیں؟ جی ہاں، اور یہی کتاب کا تیسرا اور شاید سب سے مشہور حصہ ہے۔ یہ مکمل طور پر کالاش لوگوں کے زندہ عقائد اور رسومات کے لیے وقف ہے۔ کالاش، جو آج بھی ہمارے درمیان ایک قدیم ثقافت کی جیتی جاگتی مثال ہے؟ بالکل۔ جیٹمار نے ان کے تہواروں، ان کے دیوتاؤں اور کائنات کے بارے میں ان کے تصورات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور آخری حصہ؟ کتاب کا چوتھا اور آخری بڑا حصہ خاص طور پر چترال کے کھو لوگوں کے شیمانزم، پریوں کے تصورات اور دیگر لوک عقائد کا جائزہ لیتا ہے۔ تو یہ ایک جامع سفر ہے جو ہمیں ہندو کش کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جائے گا۔ یہ تو ایک مکمل کائنات ہے جس کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے۔ آج کی گفتگو تو اس سفر کا محض ایک تعارف ہے۔ جی، صرف ایک تعارف۔ تو آج کی گفتگو کو اگر سمیٹیں تو ہم نے کارل جیٹمار اور ان کے شاہکار ڈی ریلیجنن ڈیس ہندوکش کی دنیا میں پہلا قدم رکھا ہے۔ اور ہم نے یہ سمجھا کہ وہ ہماری روایات کو محض توہمات نہیں بلکہ تاریخ کے زندہ ٹکڑوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ ان کا تحقیقی طریقہ یعنی تاریخی علم الانسان ہمیں اپنی ہی ثقافت کی ان تہوں کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے جن پر شاید ہم نے پہلے کبھی غور نہیں کیا ہو۔ یہ کتاب محض ایک مغربی عالم کی تحقیق نہیں بلکہ اپنے ماضی کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی ثقافت کی وہ شکل دیکھ سکتے ہیں جو شاید اب دھندلا گئی ہو۔ صحیح، اور اب ہم اپنے سامعین کو آنے والی نشستوں کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ جی، اگلی بار جب ہم ملیں گے تو ہم کتاب کے پہلے بڑے حصے میں گہرائی سے اتریں گے، یعنی قدیم کافستان کی دنیا۔ ہم ان کے دیوتاؤں، ان کی رسومات اور ان کے تصورات کو جاننے کی کوشش کریں گے جو تاریخ میں کھو گئے۔ کافرستان کے بعد ہمارا سفر ہمیں کالاش کی رنگین وادیوں میں لے جائے گا، اور پھر ہم مشرقی وادیوں یعنی گلگت بلتستان کی طرف جائیں گے تاکہ وہاں کے پہاڑی عقائد اور شیمانی روایات کو سمجھ سکیں۔
یہ ہمارے ورثے کی ایک ایسی تصویر ہے جو شاید ہم نے پہلے کبھی اس طرح نہ دیکھی ہو۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی دنیا کی ایک جھلک ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی روایات کے اس مکمل اور منفرد سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری کوئی بھی گفتگو آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ اور جاتے جاتے ہم سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں جس پر وہ اگلی نشست تک غور کر سکتے ہیں۔ جی، آج کی گفتگو کے بعد جب آپ آج اپنی کسی مقامی رسم کو دیکھتے ہیں یا بزرگوں سے کوئی کہانی سنتے ہیں تو کیا اب آپ کو بھی اس میں وہ قدیم زیر تہ نظر آتی ہے جس کا ذکر جیٹ میر نے کیا تھا؟ ہمارے آباء و اجداد کی دنیا کی ایک جھلک جو ہزاروں سال بعد بھی ہمارے درمیان زندہ ہے۔